ہی ہوں گے، غلام مصطفیٰ آتنکوادی ہو نہیں سکتا۔ دھماکے جو بھی کرتے ہیں وہ کوئی اور ہی ہوں گے، غلام مصطفیٰ آتنکوادی ہو نہیں سکتا۔ اب آئیے بلا کسی تمہید کے تقریر کے لیے منتظر سلموں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطابت سے ہم سامعین کو موجود ہونے کا موقع عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، سامعین کرام، آج کے اس تاریخی یوم جمہوریہ کے موقع پر آپ حضرات نے جس عنوان پر مجھے تقریر کرنے کی ہدایت دی ہے، حق بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، نہ تو میری زبان میں یہ طاقت ہے، نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کروں۔ برادران ملت، یوں تو باطل فرقہ پرستوں کی طرف سے برابر طوفان آیا، فتنہ فساد کا سیلاب آیا ہے، مگر حق پرستوں کے جاباز قومیں، جاباز لوگوں نے ان باطل طاقتوں کا رخ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہے، اسلام کے خلاف تحریکیں چلتی ہے، ہر ملک میں مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ حق و باطل کا مارکا ہے، نور و ظلمت کا مارکا ہے، توحید و شرک کا مارکا ہے، کفر و ایمان کا مارکا ہے، جو تا قیامت تک جاری رہے گا۔ میرے دوستو، ماہ و سال کی گردش انقلاب زمانہ کا نام ہے۔ دن ہفتے میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں، سال صدی اور قرنوں میں بدلتے اور ایک زندگی اور ایک تمدن کو بالکل ختم کر کے دوسری دنیا، دوسری تہذیب، دوسرا عالم پیدا کرتے ہیں۔ ماہ و سال کی گردش قوم کے اور فرد کے مزاج کو بھی بدلتی ہے، ان کے اوصاف میں بھی تغیر پیدا کرتی ہے۔ جو قوم کل اپنی بہادری اور شجاعت پر مشہور تھے، آج وہ بزدلی اور بہمتی کا شکار ہے۔ جن افراد کل گمنام تھے، آج ان کی زندگی بام عروج پر ہے۔ جہاں جن زمینوں پر کوڑے کرکٹ کے گلے انبار لگے ہوئے تھے، وہاں بڑی بڑی عمارتیں آسمان سے در ملائے کھڑی ہے۔ انقلاب زمانہ اگر اس کی حقیقت کا نام ہے کہ وہ انسان کے ظاہر و باطن کو بدلتی، کبھی اسے زندگی کی اونچائی اور بلندیوں تک لے جاتی ہے، تو کبھی وہ اسے غار و ذلت میں ڈھکیل کر اور ایک کہا لگا کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو مجھے بتایا جائے کہ 26 جنوری 47 عیسوی کو جن حالات میں ہم نے آزادی کا خیر مقدم کیا تھا، کیا آج اس حالات کے بدلنے کا، کیا آج اس دین کے حالات کو بدلنا نہیں چاہیے تھا؟ 47 عیسوی میں ہم نو آموز تھے، ابھی قبر سے چھوٹنے کی وجہ سے ہمارے بالوں پر کمزور اور برواز کو برائے نام تھی۔ ہندو مسلمان میں کچھ غلط رحمیاں تھی، ان غلط رحمیوں نے دونوں کے تعلقات و معاملات میں دراریں ڈال دی تھی۔ ادھر پاکستان میں قتل و غارت گری کا ہنگامہ گرم تھا، ادھر ہندوستان کی فضائیں دلدوز چیخو سیسکیو آہوں سے لبریز تھی، دلدوز دیکھو سن کی آہوں سے لبریز تھی۔ لیکن کیا آج 73 سال گزر جانے پر بھی ہم اپنے زندگی کے تقاضوں کو نہیں سمجھی؟ ہم نے 35 کروڑ افراد کی عددی طاقت رکھنے والی قوم کی ضروریات اور طبیعی حقوق کا اندازہ نہیں کیا۔ انصاف اور امن کے لیے ہمارے دل نہیں کھلے، خام سیاست اور لا حاصل نظریات کے فریب نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہمیں اپنے ملک، اس کی شاداب و حسین فضائیں، اس کی سونا اگلنے والی زمین، پھول برسانے والا آسمان، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں دینے والی درختوں اور جنگلوں، اس کی سرد و شیریں
وادی سے پانی سے لبریز دریاؤں اونچے اونچے پہاڑوں کی قیمت معلوم نہیں ہوئی. بچہ بے عقل ہوتا ہے لڑکپن میں, اس کے ہاتھ پاؤں کھلتے ہیں, جوانی میں علم و عقل پختہ ہوتا ہے, بڑھاپے میں تجربات کے لعل و جواہر سے اس کے دامن بھرے ہوتے ہیں. لیکن آج 47 عیسوی کا ہندوستان, آدمی بچہ کم عقل نادان ہے. وہ کون سی منزل ہوگی جب ہمارے ملک کو عقل آئے گی؟ وہ کون سا وقت ہوگا جب ہمارا شعور جاگے گی؟ وہ کون سی گھڑی ہوگی, وہ کون سی گھڑی ہوگی جب انسان کو سمجھے گا, آدمی کو احترام آدمیت کی تمیز ملے گی, جب ہندو مسلمان کو اور مسلمان ہندو کو آدمی سمجھے گا, خدا کی مخلوق سمجھے گا, اس کی انسانی ضروریات کے راستہ میں روڑے نہیں اٹکائے گا. کہنے والے تو بہت کچھ کر چکے, آواز دینے والے نے آوازیں دیتے دیتے اپنے گلے زخمی کر لیے. اب تو سننے اور عمل کرنے کا وقت ہے, اور وہ اگر نہ آنے تو جب عمل کرنے کا وقت گزر جائے گا اور بے عملی کی سزائیں شامل اعمال بن کر تمہارے سکوت و شوکت کو پامال اور سرخمیدہ کر دیں گی. 26 جنوری کی تقریبات میں اس حقیقت کو نہ بھولو جس مشقت سے ہم نے جس محنت و مشقت سے آزادی حاصل کیا تھا, اور اس آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اس سے بہت زیادہ جانکاری کی ضرورت. میرے دوستو, میں آپ لوگوں کو 1999 کا ایک واقعہ بتا رہا ہوں کہ ڈی آئی واقع دعانا علی